على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. معمولات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پانچ وقت کی نمازوں کی پابندی، تہجد کا اہتمام، اشراق کا معمول، چاشت کی ادائیگی، اوابین کے نوافل کا اہتمام، درود پاک روزانہ 5000 مرتبہ، اسم ذات یعنی اللہ کا ذکر 5000 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی 19 تسبیحیں یعنی 1900 مرتبہ، یا مغنی کی 11 تسبیحیں یعنی 1100 بار، لا الہ الا اللہ کی 12 تسبیحیں یعنی 1200 مرتبہ، یا حی یا قیوم کی 2 تسبیح یعنی 200 مرتبہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل 500 مرتبہ، سبحان اللہ 200 مرتبہ، الحمدللہ 200 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ، اللہ اکبر 200 مرتبہ، استغفار 5 تسبیح یعنی 500 مرتبہ، افوض امری الی اللہ 100 مرتبہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 100 مرتبہ، رب انی مغلوب فانتصر 100 مرتبہ، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین 100 مرتبہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 200 مرتبہ. یہ روزانہ کے معمول تھے، اور پہلے عرض کر چکا کہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی اور تہجد، اشراق، چاشت، اوابین کے نوافل کا اہتمام، اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ 6 سے 7 پارے تلاوت کا معمول. کسی شخص کا یہ معمول ہو اور پابندی کے ساتھ ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی مہر و عنایت اس پر ہو. آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ جو معمولات جس شخص کے بیان کیے جا رہے ہیں وہ مرد نہیں ہیں بلکہ خاتون ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی نہیں تھا، گھر کے تمام کام کاج، صفائی کرنا، کپڑے دھونا، بچوں کو سنبھالنا، بچے چھوٹے تھے ان کو سنبھالنا، کھانا پکانا، سارے کام بخوبی انجام دیے جا رہے ہیں. اور یہ سارے کے سارے معمولات پابندی کے ساتھ ادا ہو رہے ہیں. پھر جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تو وہ تو مہینہ ہے ہی عبادات کا. اس مہینے میں تمام کام جو گھر کے ہیں وہ بھی پورے ہو رہے ہیں، اور یہ جو معمولات بیان کیے گئے ان کی بھی پابندی ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ 40 پاروں کی تلاوت کا بھی اہتمام، یعنی ایک قرآن کریم پورا اور 10 سپارے. ہم کسی کے ہاں جاتے ہیں تو اول تو ہمارے ہاں پڑھنے پڑھانے کی تاکید یا ترغیب کا معمول ہی نہیں ہے.
تعویذ کی نیت لے کے جاتے ہیں اور تعویذ مل جاتا ہے. اگر پڑھنے پڑھانے کی نوبت آئے بھی تو کوشش ہوتی ہے کہ بتانے والا خود ہی پڑھ لے, اور پڑھنے پڑھانے کا اگر کہا جائے تو جب ملاقات ہوتی حال احوال پوچھے جاتے ہیں تو جب اس میں پوچھا جاتا ہے معمول کیسے چل رہے ہیں, کہتے ہیں اے نہ پوچھا کرو تجھ. اور پھر ہم میں سے ہر شخص جو ہے, تقریباً ہر شخص, وہ کسی نہ کسی اعتبار سے سیاست کر رہا ہوتا ہے. بھئی درود شریف کتنا پڑھتے ہیں؟ گن کے نہیں پڑھتے. مطلب اس کو تاثر یہ ہو کہ 51,000 سے کم میں نہیں پڑھتا, خود چاہے 100 دفعہ بھی نہ پڑھتا ہو, گن کے نہیں پڑھیا کبھی. 2-3 چیزیں قدریں مشترک ہیں. کسی شخص کی اگر شناخت شکار کے حوالے سے ہو تو اس نے یہ سچ ضرور بولنا ہے کہ کبھی بیٹھے شکار نہیں ماریا. یہ ہر ایک نے یہ سچ بولنا ہے. سچ سے آپ سمجھ ہی رہے ہیں. تو ہمارا معاملہ بھی تقریباً ایسے. تو یہ خاتون کے معمولات ہیں. ان معمولات میں اور اس طرح کے پاکیزہ ماحول میں جب بچوں کی تربیت ہوگی تو کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے پاکیزہ اعمال اور یہ صفات ضائع فرما دیں گے؟ ایک طرف ہم بھی ہیں, بیگمات ہماری ہٹی کٹی ہیں, نہ کچھ پڑھنا پڑھانا, اور بزرگی اپنی جگہ قائم ہے. نماز پڑھ لی تو احسان کر دیا. حتیٰ کہ جو معلمات ہیں وہ معلمات کم ہیں, وہ ایک طرح کی روحانی چودراہٹ ہے. بس تھوڑا سا اس کو پیٹ لیا, تھوڑا سا اس کو ڈانٹ لیا, پیرانی صاحبہ استانی صاحبہ بن گئی. اور شوہر صاحب کا تو کام یہ رہ گیا ہے کہ فضائل بیگمات کو بیان کریں, اور تو کوئی معمول ہے ہی نہیں. یہ وہ مشترک ناپسندیدہ اقدار ہیں جو اس وقت تقریباً ہر جگہ پائے جاتے ہیں. جب ہم تذکرہ کرتے ہیں صالحیت کے حوالے سے, بڑے بڑے بزرگوں کا تذکرہ کرتے ہیں, خود اپنے عمل کی طرف دیکھیں تو صفر ہوتے ہیں. بالخصوص اچھے خاصے دیندار گھرانوں میں خواتین کے اعمال کے حوالے سے بہت کمی ہوتی ہے, بہت کمی ہوتی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے صفات کے ساتھ ہیں, افراد کے ساتھ نہیں ہیں. بیوی, بیٹی, ماں, بہن, کوئی بھی خاتون کسی بھی گھرانے کی ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مقبولیت ہے وہ ایمان اور عمل کی ہے. یقیناً نسبت کے بھی ثمرات ہوتے ہیں, لیکن اس کے لیے بنیاد ایمان اور عمل ہے, اس کے بغیر نہیں. تو اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں, اپنی خواتین کو دیکھیں. خاص طور پر اگر میں پیر ہوں تو پھر تو میرے گھر والے مبرہ ہیں اس سے کہ وہ کوئی کام کریں. اگر میں قاری ہوں تو پھر تو میری بیگم صاحبہ کو کچھ پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں, بس اتنا ہی کافی ہے کہ اسی دین پڑھائی جائے. اگر محتمم ہوں تو پھر مجھ سے بڑی محتممہ تو میری بیگم ہوئی. عملی زندگی دیندار کہلانے والوں کے ہاں تو ناپید ہے, اور دنیا دار جو بیچارے کہلاتے ہیں ان کی تو خیر بات ہی کیا کرنی ہے. اور دعویٰ یہ ہے کہ جنت ہماری. کس نے تعلیم کی اہمیت سے انکار کیا ہے؟ تعلیم کی اہمیت کو بھلا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کون سمجھ سکتا ہے؟ سب سے زیادہ اہمیت اسلام میں تعلیم کی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ تعلیم کے نام پر آپ دے کیا رہے ہیں؟ گندگی کا ثبوت یہ ہے کہ آپ اس پر اصرار کر رہے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھیں گے, حالانکہ لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے قرآن پڑھیں تب بھی وہاں پہ فساد پھیلے گا. بخاری شریف پڑھیں تب بھی فساد پھیلے گا, چہ جائے کہ لارڈ میکالے اور مغرب کا نظام اور نصاب آپ کے سامنے اور اس میں پڑھیں. یہ مخلوط ماحول پر اصرار کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاں تو حسب نامی چیز ہی نہیں ہے, نسب نامی چیز ہی نہیں. آپ کو یہ گوارا نہیں
کہ ہم اپنا سب کچھ لٹا چکے تو کوئی غیرت مند باقی رہے، یہ آپ کو گوارا نہیں. میرا سادہ سا سوال ہے کہ اگر تعلیم پر اصرار ہے تو اختلاط پر اصرار کیوں ہے؟ توجہ سے بھائی جی. اتنے ادارے آپ نے قائم کر لیے، اس سال 1,00,000 سے زائد افراد فیل ہوئے مختلف کلاسوں میں. اتنے ادارے قائم کر لیے، گلی گلی میں اسکول ہیں، پرائیویٹ اسکولز ہیں، سرکاری ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں. کتنا بڑا بجٹ اس پہ صرف ہوتا ہے، کتنا خرچہ ہوتا ہے. آپ نے کیا تیر مارا ہے؟ کوئی ایک سائنٹسٹ ایسا تیار کیا کہ جس نے کوئی ایک ایجاد کی ہو یا کوئی ایک ایسا فائدہ کا کام کیا ہو جو بالکل منفرد ہو؟ ڈاکٹروں کی اہلیت اور صلاحیت بھی آپ جانتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اپنے نبی کو بھی چھوڑا اور جن کی پیروی کی انہوں نے بھی قبول نہیں کیا. ایک ہی دوڑ لگی ہوئی ہے، بھئی اگر بی اے نہ کروایا، ایم اے نہ کروایا تو بچی کو اچھا رشتہ نہیں ملے گا. اور بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ جب ہم پوچھتے ہیں کہ بچی کرتی کیا ہے، تعلیم کیا ہے، تو ہماری مراد بھی یہی ہوتی ہے. اب کیا محتمم صاحب، کیا پیر صاحب، کیا قاری صاحب، کیا دیندار، کیا دنیا دار، سبھی اسی دوڑ میں لگے ہوئے. تو جب وہ پڑھیں گے اس میں وقت لگے گا. جہاں سرمایہ لگتا ہے، جس چیز پہ سرمایہ لگتا ہے اسی کی اہمیت ہوتی ہے. اور جو سرمایہ وقت ہے یہ انمول ہے، جہاں یہ لگتا ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے. جن اساتذہ سے انسان پڑھتا ہے ان کی نیت کے اور ان کی صفات کے اور ان کے مزاج کے اثرات طلباء میں منتقل ہوتے ہیں. حضرت مولانا قاضی عبد الکریم صاحب نور اللہ مرقدہ کلاچی میں ان کا مدرسہ ہے، ان کا گھر ہے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت تھی. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں بھی وہ شامل ہیں. بہت بڑے اللہ والے تھے، دارالعلوم سے فارغ تھے. بارہا ان کی مجلس میں حاضری کا اتفاق ہوا، یہاں بھی وہ تشریف لائے. بلا مبالغہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آیا ہو اور ان کی آنکھوں سے آنسو نہ جاری ہو. کبھی بھی ایسا نہیں. ان کے ایک شاگرد ہیں مولانا احمد دین صاحب، بہت نیک آدمی ہیں، سلسلہ تبلیغ میں جڑے ہوئے ہیں، باہر کے ان کے کئی سارے سفر ہوئے ہیں. تو ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے حضرت سے پڑھا ہے تو آپ نے کیا پڑھا اور کیسا محسوس کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے 25% پڑھا ہے. تو مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ پھر باقی 75% کیا کیا ہے. تو میں نے پوچھا کہ 25% پڑھا ہے، اس کا کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ حضرت نے ہمیں 25% پڑھایا ہے اور 75% رلایا ہے. آخرت کا احساس. درود شریف پڑھ لی بھائی، توجہ کے ساتھ بیٹھیں. ایک آدمی کی بے توجہی سے باقی ساتھی بھی متاثر ہوتے ہیں. جب ماں کے معمولات یہ ہوں گے جو آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے، تو وہ ذات کے جو نیت پر نیکی عطا کرتی ہے وہ ان اعمال کو کیسے ضائع کرے گی؟ تو پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا یہ کہ جس ماں نے اس پاکیزہ ماحول میں کہ زبان پر اللہ کا پاک نام جاری ہے، اس پاکیزہ ماحول میں بچے کی تربیت کی، وہ بچہ پڑھتا پڑھاتا جب دارالعلوم دورہ حدیث شریف کی کلاس میں پہنچا تو شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو حضرت نے اس بچے کو دیکھ کر فرمایا کہ اس لڑکے سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک ضائع کر دیتے ہیں؟ وہ واقعہ مفصل آپ کے علم میں ہے کہ جب ان صاحب نے کہا کہ اس شرط پہ معافی ہوگی کہ میری بیٹی سے آپ نکاح کریں گے، جو گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، اندھی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، تو ہے نا۔ اب وہ گونگی بہری اندھی کا کیا مطلب ہے؟ آج کے دور میں یہی سمجھیں کہ جس نے BA نہیں کیا معاشرہ اس کو یہی کہتا ہے۔ آپ ماحول پاکیزہ بنائیں، اختلاط کی شرط ختم کریں، نصاب پاکیزہ رکھیں۔ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ایک فرد بھی آپ کی اس تحریک میں آپ کو پیچھے نظر نہیں آئے گا، سب آپ کے ساتھ شریک ہوں گے، مگر آپ کا مقصد تعلیم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاتون کو ان صفات کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ اس کے بطن سے پھر ولی جنم لیں۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ ان کی نورانیت میں، ان کی روحانیت میں سب سے بڑا کردار ان کی والدہ کا ہے۔ ایک خاتون نے اپنے چھوٹے بچے کی تربیت کی اور شروع ہی سے ایمان بنایا، یقین بنانے کی کوشش کی۔ اب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ پڑھنے جاتا تھا، اور عجیب صورتحال یہ ہے کہ المیہ ہے، دوسروں سے کیا گلہ کرنا ہے، کہ جب تعلیم یافتہ کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد انگریزی تعلیم یافتہ ہوتا ہے، اور لوگوں کے ہڈیوں میں، ذہنوں میں رچ بس گیا ہے کہ اگر یہ پڑھا تو ٹھیک ہے، ورنہ تو کچھ حاصل نہیں۔ اگر پتہ چلے کہ اس بچے نے نہیں پڑھنا تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ حالانکہ اس بچے نے قرآن پاک پڑھا ہو، بخاری شریف پڑھی ہو، مسلم شریف، نہیں، اس کی معاذ اللہ علیہ باللہ کوئی اہمیت نہیں، اچھے خاصے دیندار گھرانا، بس یہ کہ یہ پڑھا جائے۔ تو انہوں نے، ٹھیک ہے، پھر قیامت میں اپنے اپنے ڈگریوں کے ساتھ آپ رہیے گا، بھائی بخاری مسلم تو میرے نبی کی ڈگری ہے نا، قرآن کریم تو میرے رب کی ڈگری ہے نا، اتنی سی بات۔ تو اب وہ بچہ چھوٹا تھا، اب اس کو نہیں پتا تھا ایمان اور یقین کا، تو والدہ نے ترتیب یہ بنائی کہ جب بچے کی چھٹی کا وقت ہوتا اور گھر آنے کا وقت ہوتا تو ذرا پہلے کھانا ایک مخصوص جگہ پہ رکھ دیتی۔ بچہ آ کر کے کہتا ہے کہ بھوک لگی ہے، تو والدہ کہتی کہ اچھا بیٹے آپ ایسا کریں کہ پہلے 2 نفل پڑھیں، پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے کھانا چاہیے۔ تو جب وہ بچہ نفل پڑھ کے دعا کر کے فارغ ہوتا تو والدہ کہتی جاؤ دیکھو فلاں جگہ پہ کھانا ہے، وہ دیکھ کے خوش ہوتا کہ ہے، دیکھا بیٹے آپ نے اللہ سے مانگا تھا تو اللہ نے آپ کو دے دیا۔ تو آہستہ آہستہ اس کا ذہن پختہ ہوتا چلا گیا، لیکن بہرحال بچہ تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ والدہ پڑوس میں گئیں کسی کام کے حوالے سے، تو وہاں ذہن سے بات نکل گئی۔ تو وہ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جو ایک آدمی تھا جو لغویات میں مصروف رہتا تھا، تو اس کے دوست آئے، تو اس دن ان کی پارٹی تھی، تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ پیسے لے جاؤ، 4 درہم دیے، یہ پیسے لے جاؤ اور فلاں فلاں چیزیں لے کے آؤ، کھانے پینے کی چیزیں اور بہرحال جو بھی لغویات ہوتی ہیں۔ تو وہ کافی دیر ہو گئی، دیر بعد لوٹا تو خالی ہاتھ تھا۔ تو مالک کو بہت غصہ آیا اور پوچھا کہ بھئی چیزیں نہیں لائے۔ اس نے کہا جی آپ مجھے جو بھی سزا دیجئے گا پہلے میری بات سن لیں۔ تو کہا سناؤ؟ اس نے کہا کہ جی میں وہاں گیا بازار میں، تو چوک پہ ایک رش لگا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک اللہ والے وہاں پہ تشریف فرما ہیں، ان کے پاس ایک غریب آدمی ہے جو ضرورت مند ہے۔ تو اللہ والے یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی شخص وہ جو ضرورت مند ہے اس کے ساتھ تعاون کرے، اور اس کی ضرورت 4 درہم کی تھی۔ تو اللہ والے جو تھے انہوں نے فرمایا بھئی کوئی ہے جو 4 درہم دے اس غریب کو اور ہم سے 4 دعائیں کروا لے۔ تو بے شک وہ آپ کی امانت تھی، لیکن میرے دل میں نہ جانے کیوں آیا، میں آگے بڑھا اور میں نے وہ 4 درہم جو آپ نے مجھے دیے تھے پیش کر دیے۔ اب وہ مالک اس کو دیکھ رہا ہے
تو مالک نے سوچا کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے میں بعد میں نمٹوں گا. مالک نے پوچھا کہ اچھا پھر آپ نے کیا دعائیں کروائیں؟ اس نے کہا جی کہ ایک دعا تو میں نے یہ کروائی کہ حضرت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے مالک کو ہدایت دے. اس نے کہا اچھا دوسری؟ اس نے کہا دوسری دعا میں نے یہ کروائی کہ یہ جو میں نے جو 4 درہم خرچ کیے ہیں بغیر پوچھے اللہ تعالیٰ مجھے معاف بھی فرما دیں اور میرا مالک مجھے سزا نہ دے. تیسری دعا کیا کروائی کہ تیسری دعا یہ کروائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے غلامی سے نجات عطا فرمائے. چوتھی دعا کیا کروائی؟ کمال ہے. کہنے لگے چوتھی دعا یہ کروائی کہ اللہ تعالیٰ میرے مالک کی اور میری بخشش کر دے. حضرت نے چاروں دعا کروائیں, لوگوں نے آمین کہی. تو اس نے کہا کہ ٹھہرو. وہ اندر گیا اور جتنی شراب کی بوتلیں تھیں باہر لا کے توڑیں اور کہا گواہ رہنا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں. دوسری بات کہ جو تم نے 4 درہم خرچ کیے تھے نہ صرف یہ کہ میں ان کا مطالبہ نہیں کرتا بلکہ اندر سے کچھ اور رقم اچھی خاصی رقم لے کر کے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یہ تمہارا ہے. اور تیسری بات یہ کہ کہا کہ میں تمہیں اسی وقت آزاد کرتا ہوں. چوتھی بات پہ اس نے ایک بات کہی. اس نے کہا کہ یہ 3 کام میں کر سکتا تھا, بخشش میں نہیں کر سکتا. خاموشی ہو گئی. رات کو خواب میں کیا دیکھا انہوں نے کہ اللہ پاک کی طرف سے ایک آواز آئی کہ جو تم کر سکتے تھے تم نے کیا, تو کیا سمجھتے ہو کہ جو ہمیں کرنا ہے ہم نہیں کریں گے؟ جاؤ سنو, تمہاری 100% ہم نے بخشش کر دی. تو والدہ جو تھیں وہ برابر پڑوس میں کہیں گئیں تو لیٹ ہو گئیں. اب جب لیٹ ہوئیں تو انہیں جب خیال آیا تو وہ بچے کے آنے کا وقت کافی دیر پہلے ہو چکا تھا, تو ان کا رنگ فق ہو گیا کہ بچہ اللہ اکبر گھر آ گیا ہوگا. انہیں یہ پریشانی نہیں تھی کہ تاخیر, انہیں یہ پریشانی تھی کہ میں نے اتنی محنت سے بچے کا جو ایک ذہن بنایا ایمان اور یقین کے حوالے سے, آج جب وہ معاملہ نہیں ہوگا تو اس بچے کا سارا ذہن جو سارا یقین ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو بھاگم بھاگ گھر پہنچی. بھاگم بھاگ گھر پہنچی, آ کر کے بچے کو دیکھا, بچہ بڑا مطمئن تھا. اب وہ کھل کے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی, ظاہر ہے کہ تربیت کا حصہ تھا یا ان کا جو بھی انداز تھا اس کا تقاضا تھا کہ نہ پوچھا جائے. انہوں نے ایک دوسرے زاویے سے پوچھا آپ آ گئے کہ ہاں, تو پھر آ کے کیا کیا؟ اس نے کہا جو روز کرتا ہوں. کیا مطلب؟ کہ 2 نفل پڑھے پھر دعا کی. تو کہا کہ پھر دعا کی. تو اب ماں کا جو کلیجہ تھا وہ حلق میں آ گیا. تو پوچھا پھر؟ تو وہ کہنے لگا دعا کر کے میں گیا تو کھانا تھا, اور آج تو کھانا پہلے سے بھی بہتر تھا. تو
اللہ کا شکر ادا کیا، ہم اپنے حصے کا کام کریں. ظاہر ہے کہ ہم کبھی بھی کامل نہیں کر سکتے، نہ ہم کامل ہیں، نہ ہمارے اعمال کامل ہیں، لیکن نیت اچھی ہو اور پوری کوشش ہو تو اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرماتے ہیں، اور اللہ پاک پھر اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ بچہ کون تھا؟ یہ جو کھانے والا واقعہ بتایا، یہی بچہ آگے چل کر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنا، اور یہی پھر مشہور ہوئے حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نام، جو ہمارے پورے سلسلے کے پیر و مرشد ہیں، شیخ طریقت ہے. اس طرح سے اللہ پاک نوازتے ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریکی سے نکلیے، غفلت سے باہر آئیے، اللہ کے وعدوں پہ یقین کیجیے، اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو خیر کی طرف متوجہ کیجیے، احساس کمتری کے دائرے سے باہر نکلیں. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے بھی عصری علوم حاصل نہیں کیے تھے، حضرت بابا صاحب کی والدہ نے بھی نہیں کیے تھے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے بھی نہیں کیے تھے. پوری دنیا میں ان کا فیض پھیلا ہے اور پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے. اخلاص جیسا اخلاص ہے کہ اس کی تاثیر اب بھی روز روشن کی طرح محسوس ہوتی ہے. یہ ماں کا یہ کردار ہے. خاتون کو اللہ نے اس لیے بنایا ہے، اور ہم نے، ہمارے معاشرے نے، ہمارے ماحول نے کیا حال کر دیا اس کا. پھر یہ امید رکھیں کہ ولی پیدا ہوں گے. اتنا گیا گزرا دین نہیں ہے اللہ کا، اتنا سستا دین نہیں ہے. تھوڑا تو رجوع ہو. ہماری حالت یہ کہ نماز ہم پڑھتے ہیں، ہماری خواتین نماز پڑھتی ہیں، لیکن یقین ہمارا مغربی تعلیم پر، مغربی نظام پر اٹکا ہوا ہے. دنیاوی مفادات پہ اٹکا ہوا ہے، اور بے توکلی کا عالم یہ ہے کہ اگر اس نے ڈگری حاصل نہ کی تو اچھا رشتہ نہیں ملے گا. میں پھر عرض کرتا ہوں، تعلیم کی مخالفت تو دین کی مخالفت ہے. دین کی مخالفت کے بعد آدمی کسی کام کا نہیں رہتا. آپ تعلیمی نظام کو حقیقی تعلیمی نظام بنائیں، تعلیمی نصاب کو حقیقی رنگ دیں، اور پھر بتائیے کہ کون انکار کرتا ہے. بے حیائی یا نام نہاد خود اعتمادی، جو کہ بے حیائی کا دوسرا ایک ٹائٹل ہے آج کل کے دور میں، یہ کوئی ترقی نہیں ہے، یہ تنزلی ہے. پھر نسلیں جو پیدا ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے. اللہ. چھوٹا بچہ ایک جگہ گانا گا رہا تھا، لوگ اس کے گرد جمع تھے اور واہ واہ کر رہے تھے. تو ایک آدمی نے اس کو کچھ روپے دیے اور کہا کہ ایک اور سناؤ. تو بچہ چھوٹا ہے کہ اس کو نفع نقصان کا علم نہیں ہوتا. اس نے دوسرا سنایا، تیسرا سنایا، تو اس نے اور انعام دیا. تو جب وہ جانے لگا تو اس نے پوچھا کہ بیٹے تم نے کہاں سے سیکھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں سے سیکھا ہے. کہاں ایک خاتون جو روزانہ 6 سے 7 پارے تلاوت کرتی ہے اور یہ تسبیحات کا اہتمام کرتی ہے، اور کہاں وہ خاتون کہ جس کے لبوں پر گانے ہیں اور بچے سیکھتے ہیں. اور اسی پر نہیں، بچہ نادان تھا، نادان ہی ہوتے ہیں بچے، من کے سچے ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ انکل ایک بات بتاؤں آپ کو، کیا کہ میں تو صرف اچھا گاتا ہوں، امی ناچتی بھی بہت اچھا ہے. پھر جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو حضرت امام ربانی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت کے ہاں
بچوں کو بیت کا معمول نہیں تھا، لیکن جس کی تربیت اتنی اچھی ہوئی، جس میں سے صحابہ کی مہک آئے، تو 10 سال کی عمر میں تھے کہ حضرت نے انہیں بیعت کر لیا۔ ظاہر ہے کہ من کی اصلاح کے بغیر وہ جو اندر کی چنگاری ہے اس کو تقویت نہ ملے تو اتنا بڑا کام نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا الیاس کیسے بنے، یہ مستقل موضوع ہے۔ حضرت نے ذکر اذکار کی تلقین کی، اللہ اللہ سے کی، اخلاقیات کو درست کیا، اور شیخ سے تعلق اور محبت کا عالم یہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ آپ کو پیر و مرشد سے ایسا قلبی تعلق پیدا ہو گیا تھا کہ آپ کے بغیر تسکین نہ ہوتی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی رات کو اٹھ کر صرف چہرہ دیکھنے کے لیے جاتا تھا، زیارت کرتا، سکون ہو جاتا، آ کے سو جاتا۔ تو یہ صورتحال رہی، اور ظاہر ہے کہ پھر اس طرح سے پاکیزہ ماحول میں تربیت ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نوازا، اور پھر وہ تحریک چلی جو دعوت و تبلیغ کے نام سے جو مشہور ہے، اور جس کے ثمرات سے آج بھی ہم بہرہ ور ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ قیامت تک اس کو جاری و ساری فرمائے۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ ہماری ماضی قریب کی بڑی علمی شخصیت ہیں اور بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ہمارے جتنے بڑے ادارے اور تحریکات ہیں، طبقات ہیں، ان سب میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ انہوں نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک تعارفی تحریر، جو اصل میں ایک کتاب کا دیباچہ ہے، وہ تحریر فرمائی ہے۔ اس کے کچھ اقتباسات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آج کی اس گفتگو کا مقصد یہ بھی ہے کہ چونکہ کل رات سے ہمارا جو سالانہ تبلیغ اجتماع ہوتا ہے وہ شروع ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے کچھ یہ ذہن میں ہو کہ محض لوگوں کا اکٹھ یا اجتماع نہیں ہے، بلکہ یہ اس پاکیزہ، اس سلسلۃ الذہب کی روشن ترین کڑی ہے، یا اس کا ایک بہت ہی پاکیزہ یہ مجموعہ ہے کہ جس کی خوشبو، جس کے انوار و برکات پورے عالم میں پھیل رہے ہیں، اور ان سے محبت، ان کے لیے دعاگو رہنا، معاونت کرنا اپنی آخرت کو سنوارنے کے مترادف ہے۔ اور اسی کے تسلسل میں یہ بات بھی سمجھیں کہ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب یہ رہی کہ رائیونٹ کے سالانہ تبلیغ اجتماع کے موقع پر تمام ایام میں، تب 3 دن کا ہوا کرتا تھا، اب 2 مرحلوں میں ہوتا ہے، 3 دن پہلے ہوتے ہیں، 3 دن بعد میں ہوتے ہیں، تو تمام ایام میں حضرت کے ہاں 24 گھنٹے مہمان نوازی اور دسترخوان کی ترتیب رہتی تھی۔ حضرت کی توجہات اور حضرت کے سلسلے کی برکات ہیں، ان کا فیض ہے کہ الحمدللہ وہی ترتیب بدستور چل رہی ہے۔ تو کل سے لے کر دوسرے مرحلے کے اختتام تک یہ جو اجتماع کے ایام ہیں، ان میں آپ سب کی دعوت ہے، اور آپ کے ساتھ جو بھی آنا چاہے، جتنے بھی آنا چاہیں، سبھی کی دعوت ہے۔ دعوت میں کھانے کی ترتیب بھی ہے اور قیام کی بھی اجازت اور اس کی سہولت الحمدللہ موجود ہے۔ دوسرے مرحلے میں دعا سے ایک دن پہلے، یعنی 12 تاریخ کو صبح 8 بجے ہمارے یہاں ایک تقریب ہوگی جو ہر سال ہوتی ہے حفظ قرآن کے حوالے سے۔ اصل میں اس کا سبب یہ ہوا کہ سعد اور طٰہٰ نے جب قرآن کریم حفظ کیا تو ان کی خوشی میں ایک تقریب رکھی گئی، اس میں ہمارے بڑے اکابر اور مشائخ تشریف لائے، تو اس کے بعد سے پھر حسن اور عامر کی ترتیب بھی رہی، پھر متعلقین کے ہاں جو بچے فارغ ہوتے رہے وہ ترتیب رہی، تو پھر وہ ایک ایسا پاکیزہ سلسلہ چلا کہ جو الحمدللہ اب تک جاری ہے۔ تو 12 تاریخ کو انشاءاللہ وہ تقریب بھی ہوگی، تقریباً صبح 8 بجے شروع ہوگی اور 12:30 کے لگ بھگ انشاءاللہ وہ مکمل ہو جائے گی۔ اس میں بھی آپ کی خصوصی دعوت ہے، اور وہ حضرات کے جو اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے ہاں بچوں کے حفظ کا کوئی باقاعدہ ادارہ نہیں ہے۔ اب اس میں جو احباب ہیں، محبت کرنے والے ساتھی ہیں، متعلقین ہیں، ان کے بچے جہاں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے بچوں میں سے جن بچوں کا قرآن پاک پورا ہو جاتا ہے تو وہ اس موقع کا انتظار کرتے ہیں، اور اس موقع پہ ہم یہاں پہ ان کو بلاتے ہیں
اور ان سے کچھ سنتے ہیں، پھر وہ تقریب ہوتی ہے ان کے اعزاز میں، وہ الحمدللہ بہت ہی پاکیزہ ہوتی ہے، تو آپ سب کو اس میں بھی دعوت دی جاتی ہے۔ وہ حضرات کے جو اپنے بچوں کے حوالے سے اس میں شمولیت اختیار کرنا چاہیں، وہ ہمارے مولانا عبدالغفار صاحب یا مفتی طاہا صاحب سے رابطہ کر لیں اور اس جمعے تک نام لکھوا دیں تاکہ ہمیں انتظامی امور میں آسانی رہے۔ بعض لوگ بالکل موقع پہ بتاتے ہیں، پھر ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید خیر ڈالیں اور مزید اس میں برکات کا نزول فرمائیں اور اس کو ہم سب کے لیے دین میں آگے بڑھنے کا ذریعہ بنائے، ہم سب کے لیے اس کو ترغیب کا باعث بنائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ذی قعدہ 1358 بمطابق دسمبر 1939 کے ذکر ہے کہ 3 دوست اپنی اپنی جگہ سے چل کر سہارنپور میں جمع ہوئے تاکہ چند دینی مرکزوں کو دیکھیں اور وہاں جو کچھ دینی و اصلاحی کام ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر کچھ اپنے متعلق بھی فیصلہ کریں۔ ان مرکزوں کی مختصر سی فہرست میں ایک نظام الدین کا تبلیغی مرکز بھی تھا جس کو اس سفر کے آخر میں رکھا گیا تھا۔ دوستوں کے اس مختصر سے قافلے میں یہ راقم الحروف یعنی حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب، یہ راقم الحروف اس مرکز کے روح رواں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے زیادہ واقفیت رکھتا تھا، اور یاد آتا ہے کہ رفقا میں مولانا کی سیرت کے مؤلف مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب کو اس مرکز میں حاضر ہونے اور مولانا سے ملنے کا ہم سب سے زیادہ اشتیاق تھا۔ میری واقفیت کی بنیاد تو یہ تھی کہ اجمالی طور پر اس سلسلے کے تمام اکابر و مشاہیر سے واقفیت رکھتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند میں طالب علمانہ قیام ہی کے زمانے سے اس جماعت کے ساتھ جو دینی و فکری رابطہ اور عقیدت و محبت کی جو دولت مجھے نصیب رہی، اس کی بنا پر اس حلقہ کی کوئی ممتاز شخصیت میرے لیے بیگانہ نہ تھی۔ اس کے علاوہ میوات کے ایک تبلیغی جلسے میں مجھے شرکت اور حاضری کا اتفاق بھی ہو چکا تھا جس میں حضرت مولانا مرحوم بھی تشریف رکھتے تھے۔ اس مضمون میں صرف حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکت کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اور بھی بہت سی خیر کی اہم ترین باتیں ہیں جن کو سمجھنے کے لیے ہمیں پوری توجہ اختیار کرنا ہوگی۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ لیکن مجھے اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ میری واقفیت مولانا سے یعنی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بالکل سطحی اور سرسری تھی۔ میں ان کو بس ایک مخلص بزرگ اور حقانی عالم سمجھتا تھا جو اخلاص کے ساتھ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اور اس تبلیغ کا خاکہ میرے ذہن میں بس یہ تھا کہ وہ جاہل و غافل دیہاتی مسلمانوں کو کلمہ سکھاتے اور نماز روزہ پر لگاتے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چنانچہ ہم میں بھی اکثر لوگ یہی سمجھتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس سرسری واقفیت کا نقصان ہے، وہ حضرت لکھتے ہیں، وہ سننے والی بات کہ کسی بھی شخص کی اہمیت یا کامل تعارف نہ ہو تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ میرا اب خیال ہوتا ہے کہ ایسی ادھوری اور سطحی واقفیت اکثر استفادے سے مانع اور اچھا خاصا حجاب ثابت ہوتی ہے۔ جب کسی کی اہمیت نہیں ہوگی تو آپ استفادہ نہیں کر سکتے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو واقف ہوں، بھئی ہمارے سامنے بڑا ہوا ہے۔ چنانچہ جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں صلحاء کے، وہ اس بنا پر بھی اس فائدے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ رشتہ دار اکثر اس بنا پہ، زیادہ قریب والے اکثر اس بنا پہ۔ لیکن اس ادھوری واقفیت اور اس سے پیدا شدہ پس تصور کی وجہ سے اس کے دل میں وہ اشتیاق اور طلب کا وہ جوش پیدا نہیں ہوتا جو اس ناواقف کے دل میں ہوتا ہے جو تحقیق و تلاش کے لیے نکلتا ہے، جس کو طلب ہوتی ہے، جس کو کچھ نہیں پتا لیکن وہ چاہتا ہے کہ مجھے کچھ ملے، وہ دور سے آ کے زیادہ استفادہ کر لیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اپنے زمانے کے اکابر اور اپنے شہر کی عظیم المرتبت ہستیوں سے اکثر قریب کے لوگوں کی محرومی کا سبب شاید زیادہ تر یہی رہا ہے۔
ہمارے دوست یعنی حضرت مولانا ندوی صاحب سے ہمارے دوست صرف اس تقریب سے واقف تھے کہ ان کے والد کے دوست نے ایک آدھ بار ان کے سامنے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا تھا، اور کرنال کے ایک سفر میں ایک مجلس میں ایک واقف کار نے مولانا کی تبلیغی سرگرمیوں کا ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مولانا کی دینی دعوت کے متعلق سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی کا ایک مضمون پڑھا تھا، جو موصوف نے میوات کے ایک مختصر سے سفر سے متاثر ہو کر ایک اہم دینی تحریک کے عنوان سے اپنے رسالے ترجمان القرآن میں لکھا تھا۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب مجھ سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پوچھتے تھے، اور میں جتنا کچھ جانتا تھا بتلاتا تھا۔ یہ مضمون بھی اپنی جگہ بڑا اہم ہے۔ اب مولانا ندوی صاحب نور اللہ مرقدہ بڑی علمی شخصیت گزرے ہیں۔ مولانا منظور نعمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اس خیال سے کہ پہلے سے وہ کوئی ایسا تصور قائم نہ کر لیں جس کو نہ پا کر انہیں مایوسی ہو، میں یہ ضرور کہتا کہ مولانا الیاس صاحب بہت نیک آدمی ہیں، لیکن مولانا کی زبان میں ایک طرح کی لکنت ہے، اٹکتی ہے، اور بعض اوقات اپنا مدعا بھی پورے طور پر ظاہر نہیں کر پاتے۔ میرے ذہن میں تھا کہ یہ پڑھے لکھے فاضل ہیں، تو ان سے جا کر ملیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بہت لمبی چوڑی ان کی وہ عظمت بیان کروں، بعد میں کہیں مجھے تو کوئی ایسی بات نہیں ملی، تو میں پھر یہ کہتا بھئی پہلے سے ذہن میں رکھیں کہ زبان بھی اٹکتی ہے۔ یہاں پہ میں اس مضمون کو روک کر کے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور سنتوں میں فنا ہو جائے، اور نیت یہ ہو کہ مجھے دین کا کام کرنا ہے، اور اللہ سے درخواست کرے کہ یا اللہ مجھ سے دین کا کام لے لیجئے، تو اسباب 100% مخالف ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لیتے ہیں۔ مثلا دین کی دعوت دینے میں سب سے بنیادی چیز جو بظاہر ضروری ہوتی ہے کہ بولنے والے کا تکلم صاف ہو، ٹھیک، اور دوسری بات یہ کہ سامعین بھی سمجھتے ہوں۔ عجیب بات یہ ہے کہ دونوں ہی اسباب جو تھے وہ منفی تھے۔ سامعین میواتیوں کی تھی جو بالکل ہی نابلد تھے، اور اگر حضرت کا ماحول نہ ملا ہوتا تو پھر ان کی تشریح وہی ہوتی جو پہلے تھی کہ اجڑ بھی ہیں اور ضدی اور ہٹ دھرم بھی ہیں، کسی بات کو نہیں سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز میں دہلی میں بیان فرما رہے تھے، تو ایک جہاز گزرا تو سب اس جہاز کو دیکھنے لگے، تو حضرت کو بڑا ناگوار ہوا کہ میں دین کی بات کر رہا ہوں اور یہ سب چھوڑ چھاڑ کے ادھر دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت نے 2-4 بار متوجہ کیا تو متوجہ نہیں ہوئے، یہاں تک کہ وہ جہاز جب نظروں سے اوجھل ہو گیا تو پھر متوجہ ہوئے۔ حضرت نے فرمایا ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت ہوگا کہ تم اس میں سفر کرو گے، دنیا بھر میں جاؤ گے، اللہ کا دین پہنچاؤ گے۔ اب وہ بڑے حیران ہوئے، آپس میں پھر وہ کہنے لگے انہوں کے پیر تو ہمارو نیک ہے لیکن ہے تھوڑا سا باوڑو، یعنی یہ عالم تھا۔ کہنے والے کی زبان میں لکنت ہے، سامعین سمجھتے نہیں ہیں، لیکن اخلاص اس اعلیٰ درجے کا تھا کہ پوری دنیا میں ان کی آواز اللہ نے پہنچائی۔ کوئی ان کا بن کر تو دیکھیں۔ شادی میں ہم ہر شخص کو خوش رکھتے ہیں، وہ جو مامونی جو رشتے میں ماموں ہے، چچا نہیں جو رشتے میں وہ بھی ناراض نہ ہو، ہر ایک کی خوشی کا خیال کرتے ہیں، نہیں کرتے تو سرکار کی خوشی کا خیال نہیں کرتا۔ انہوں نے اس کے الٹ کیا تھا، کوئی راضی ہو نہ ہو میرا آقا مجھ سے راضی ہو جائے، تو پھر نتائج تو وہاں طے ہوتے ہیں نا، پھر بڑے بڑے ادیب بہت پیچھے رہ جاتے ہیں،
اور بڑی بڑی تقاریر صفر ہو جاتی ہیں، ٹوٹے پھوٹے الفاظ پھر وہ دلوں میں پیوست ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ معاملہ تھا. اور اس خیال سے کہ پہلے سے وہ کوئی ایسا تصور قائم نہ کر لیں جس کو نہ پا کر انہیں مایوسی ہو. میں یہ ضرور کہتا کہ مولانا کی زبان میں ایک طرح کی لکنت ہے اور وہ بعض اوقات اپنا مدعا بھی پورے طور پر ظاہر نہیں کر پاتے. آگے لکھتے ہیں کہ خدا کا کرنا کہ دہلی پہنچ کر یہ عاجز ایک شدید ضرورت اور طلبی کی بنا پر ان دونوں ساتھیوں کو چھوڑ کر بریلی آ گیا. ہم گئے تھے حضرت سے ملنے تو مجھے آنا پڑا، اور حضرت مولانا ندوی صاحب اور ہمارے دوست مولوی عبدالواحد صاحب مرکز پہنچے اور وہاں سے میوات گئے، اور وہاں سے واپسی پر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات سے مشرف ہوئے. اس ملاقات کے بعد مناسبت بڑھتی چلی گئی. میں اس کے اقتباسات چیدہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد سے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب کے خطوط سے معلوم ہوتا رہا کہ وہ مولانا کے پاس جاتے رہتے ہیں، اور ان کا تأثر مولانا کی دینی دعوت سے اور ان کی مناسبت مولانا کے ارشادات سے بڑھ رہی ہے. ان کی محبت میں اضافہ، یہاں تک کہ مجھے بھی ان کی معیت میں مولانا کی خدمت میں حاضر ہونے کے مواقع حاصل ہوئے. یہاں صرف یہ کہنا کہ مولانا کے ہاں جب بار بار حاضری ہوئی اور بعض سفروں میں یکسوئی کے ساتھ حاضر خدمت رہنا اور ان کے ارشادات کو تفصیل سے سننے کا موقع ملا تو قلب و دماغ پر دو اثر ہوئے. مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ ہمارے ایک بڑے مکرم ساتھی ہیں، انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن وضو کے لیے وضو کی جگہ پہ تشریف لائے اور فرمائے کہ مولانا منظور نعمانی صاحب کو بلائیے. وہ آئے ہوئے تھے تو بلایا گیا، وہ آ گئے تو حضرت نے فرمایا کہ یہاں کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو گئے اور حضرت نے اس کے بعد وضو کیا. وضو سے فارغ ہوئے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے جائیے. کچھ نہیں فرمایا. حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی دین پڑھایا، حدیث پڑھائی، تفسیر پڑھائی، ساری زندگی اعمال کا اہتمام رہا، تہجد کی پابندی رہی. ظاہر ہے کہ ہر روز وضو کا اہتمام ہے، نمازوں کے لیے وضو کا اہتمام ہے، ویسے بھی متقی حضرات وضو ہی میں رہتے ہیں اکثر. فرماتے ہیں کہ ساری زندگی وضو کی وہ حقیقت سمجھ میں نہیں آئی جو اس دن حضرت کی وضو کو دیکھ کر سمجھ گئی. اس دن دل نے گواہی دی کہ یہ مسنون وضو ہے، میرے آقا ایسے وضو کیا کرتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ خدمت میں حاضر رہنا اور ان کے ارشادات کو تفصیل سے سننے کا موقع ملا تو قلب و دماغ پر دو اثر ہوئے. ایک تو یہ کہ مولانا کی دعوت بڑی عمیق اور اصولی دعوت ہے جو محض غلبہ حال کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت و توفیق کے ساتھ اصول دین میں بہت گہرے غور و تدبر، قرآن و حدیث کے عمیق مطالعہ و تفکر، دین کے مزاج و طبیعت سے واقفیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور قرن اول کے طرز زندگی کے وسیع اور گہرے علم پر مبنی ہے، اور وہ چند منتشر اور غیر مربوط اجزاء کا نام نہیں ہے، بلکہ مولانا کے ذہن میں اس کا ایک مرتب خاکہ ہے. البتہ اس کے لیے ان کے نزدیک ترتیب و تدریج بہت ضروری ہے. فرماتے ہیں کہ جب یہ کیفیات دیکھیں، ایک موقع پر حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا تو اس کی ترجمانی کی. ترجمانی میں جن آپ کی اس دینی دعوت کے جن نہایت عمیق اور طاقتور پہلوؤں کو سرسری نظر سے دیکھنے والے نہیں سمجھ سکتے تھے،
مولانا ندوی صاحب نے اپنی اس تقریر میں ان کو ایسی مفکرانہ ترتیب کے ساتھ اس قدر دلنشین انداز میں اس وقت پیش کیا کہ خود میرے لیے بھی اس تحریک کے متعلق علم کا ایک نیا دروازہ کھل گیا۔ چنانچہ میں نے ان سے اصرار کیا کہ آپ تمام کام چھوڑ کر اس تقریر کو تحریر کر لیں، محفوظ کر لیں۔ یہ آپ کی بڑی عنایت ہوگی اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ مولانا نے بھی میری درخواست پر توجہ کی اور اس کو مرتب کیا۔ اس کے بعد میں نے حضرت مولانا کی علالت کے زمانے ہی میں حضرت ہی کے ارشادات سے اخذ کر کے نصرت دین و اصلاح مسلمین کی کوشش کے عنوان سے ایک مقالہ مرتب کیا اور اس میں خاص عنوان سے اس دعوت کی ترجمانی اور توضیح کی کوشش کی۔ اس طرح جہاں تک دعوت کے اصول و اساس کا تعلق ہے، آگے فرماتے ہیں اگرچہ کوئی تحریر کسی انسان کی قائم مقام نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کوشش جو ہم نے کی اس میں یہ تھا کہ چلیں کچھ نہ کچھ خاکہ جمع ہو گیا ہے، مگر اس سلسلے میں دل پر اب اتنا بوجھ نہیں رہا اور کسی حد تک اس کا اطمینان ہو گیا کہ دل و دماغ کی امانت کاغذ کے سپرد کر دی گئی ہے۔ آگے بہت خوبصورت جملہ ہے، اگرچہ کاغذ بہت ضعیف ہے مگر اس کے امین ہونے میں شک نہیں۔ فرماتے ہیں قلب پر دوسرا اثر مولانا کی شخصیت کا تھا۔ یہ پہلا جو اثر تھا یہ مولانا کی تحریک کا تھا، دوسرا اثر مولانا کی شخصیت کا تھا۔ ہماری آمد و رفت، سفر و حضر کی رفاقت اور ذاتی واقفیت جتنی بڑھتی گئی، مولانا کی شخصیت کا اثر بھی ہمارے اوپر بڑھتا گیا۔ ہم اور ہمارے بعض دوسرے صاحب بصیرت احباب اس بارے میں ہم خیال و یک زبان تھے۔ کس بارے میں؟ وہ الفاظ سننے سے، سمجھنے سے اور یاد رکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ اس سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کا ہو جائے تو اللہ پاک اس طرح بھی نوازتے ہیں، وہ سننے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ملاقاتیں بڑھتی گئیں تو میں اور میرے جو ساتھی جو ظاہر کے ذی علم تھے، بڑے بڑے عالم تھے، وہ سب اس پر متفق تھے کہ یہ بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ بہت توجہ سے سنیے کہ اس زمانے میں ایسی شخصیت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ اس زمانے میں ایسی شخصیت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، جس کو دین کے مؤثر اور زندہ جاوید ہونے کے ثبوت کے طور پر اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے عشق اور خیر القرون کے دینی جنون و بے قراری اور اس دور کی خصوصیات کا ایک اندازہ کرنے کے لیے اس دور میں ظاہر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کا تسلسل رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر کی محبت نصیب فرمائے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اکابر کی سوانح، ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تاکہ پھر ہمیں اندازہ ہو کہ کس طرح سے ان لوگوں نے اللہ سے لیا اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صحیح فکر، صحیح عمل اور صحیح عقیدہ اور اخلاص کے ساتھ دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔